والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ السلام: الغیبت جہد العاجز. نہج البلاغہ میں امام فرما رہے ہیں کہ عاجز بندے کی کوشش جو ہے وہ غیبت میں ہوتی ہے، یعنی جو خود کچھ کر نہیں سکتا یا کرنا نہیں چاہتا، جو اس مقام جو دوسرے کا مقام وہ دیکھ رہا ہے، جس جیسے چاہے مال کے جیسے، علمی جیسے، کسی بھی جیسے، تو اس مقام کو کوشش کر کے حاصل کرے. یہ ہے مردانگی، یہ ہے عقل، یہ ہے شریعت. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، عاجز ہے، کرنا نہیں چاہتا، بس پھر دوسروں کی غیبت کر کے ان کو گراتا ہے تاکہ یہ اپنے نفس سے ہمارے کو تسلی دے سکے کہ وہ بھی کوئی ان میں کمال نہیں ہے، وہ بھی مجھ جیسے ہیں، ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ عاجز بندے کا کام ہوتا ہے غیبتیں کرنا. ورنہ جو مرد ہے، جو مجاہد ہے، جو کوشش کرنے والا ہے، اس کو غیبتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مولا کے فرمان کے روشنی میں بات ہوئی. قرآن میں کچھ آیتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور گناہ کبیرہ میں سے یہ غیبت: ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا آپ میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مومن بھائی، مردہ بھائی، یعنی جب وہ غیب میں ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس وجہ سے اس کو مردہ کہا گیا، اور اس کے گوشت کو، مردار کو کھائے اور تم اس بات کو ناپسند کرو، تو گویا مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت. تو یہ قرآن نے بھی اس کے بارے میں نہی ارشاد کر دی. اور چھٹے پارے میں سورہ نساء میں پہلی آیت جو چھٹے پارے کی ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم، کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی قول سے برائی کی جائے مگر اس کے لیے اجازت ہے جس پہ ظلم ہو. اچھا، یہ آیت نوحے پڑھنے کے حوالے سے بھی جواز پہ، ماتم وغیرہ کے جواز پہ پیش کی جاتی ہے کہ بھائی ظلم ہوا ہے محمد والے محمد پر، اس ظلم کو ہم بیان کر رہے ہیں، کس نے ظلم کیا. قرآن یہ اجازت دے رہا ہے اس بات کی، ٹھیک ہے. تو یہ بات اسی طرح جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کی غیبت ہوئی ہے، جس کے اوپر تکبر ہوا ہے، جس کی اہانت ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو خدا اجازت دیتا ہے کہ جس بندے نے، جس پارٹی نے، جس شخص نے، جس گروہ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اپنا دفاع کرے. اگلی بات ہے، شریعت نے بھی اجازت دی، لیکن دفاع اس طریقے سے کرے کہ جیسے جنگ صفین میں لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے تو امام نے کہا ان کے عیوب بیان کریں، نہ کہ ان کو گالیاں دیں. اس طرح کے جملے ہیں کہ ان کو آپ جو ان کے نقائص واقع ہیں، عیوب ہیں، وہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ باطل پہ ہیں. تو لہٰذا اس بات کی اجازت جو قرآن بھی دے رہا ہے، امام کا فرمان بھی دے رہا ہے کہ اگر آپ کے مذہب پہ حملہ ہو رہا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کی ذات پہ، آپ کی شخصیت کو گرا کے معاشرے میں بیکار کیا جا رہا ہے، جیسے مولا علی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو نعوذ باللہ شام والے سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے. تو اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا جب آپ کی شخصیت گرائی جا رہی ہے اور آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی، تو ایسی صورتحال میں شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ جتنا آپ کے خلاف منفی اور غلط باتیں ہو رہی اس کا آپ شریعت اور عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دیں. اگر آپ چپ ہو جائیں گے تو وہ پروپیگنڈے کو اور طاقت ملے گی اور باطل چھائے گا، گمراہی جو ہے نا اس کو عروج ملے گا. مل کے صلوات پڑھیں بار بار. یہ تھا اس حوالے سے، جو غیبت کے حوالے سے کافی روایات آئی ہیں. ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے ابو ذر سے ارشاد فرمائی ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ 99 پہ موجود ہے: انو قال لابی ذر یا ابا ذر ایاک والغیبہ فإن الغیبہ اشد من الزنا. غیبت نہ کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. قلت یا رسول اللہ وما الغیبہ، غیبت کی تعریف کر دیں کیا ہے؟
یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ قالا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے مومن بھائی کو اس انداز سے یاد کرنا جو اسے ناپسند ہے، تو اس طرح یہ غیبت ہے۔ قلت یا رسول اللہ فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به، اگر اس میں وہ غلطی عیب ہے کہ جو ذکر کی جا رہی ہے پھر بھی غیبت ہے۔ فرمایا اعلم انک اذا ذکرتہ بما لیس فیہ بہتہ، کہ اگر اس میں وہ بات آپ کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہے تو یہ تو آپ نے بہتان لگا دیا۔ غیبت یہ ہے کہ اس میں وہ عیب غلطی ہے پھر آپ بیان کر رہے ہو دوسرے لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور یہ زنا سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ زانی جو ہے خدا اور اس کے درمیان گناہ ہے، وہ توبہ کر لے خدا معاف کر دے، لیکن یہ تو دوسرے بندے کا حق مارا گیا غیبت میں، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اشد من الزنا کو کہا گیا۔ اچھا، غیبت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جس کی غیبت کہیں جائز بھی ہے، جب کوئی رشتے کے معاملے میں مشورہ مانگے تو لڑکے والوں یا لڑکے اور لڑکی کے جو اس کے صفات حمیدہ بھی بتائی جائیں اور عیوب بھی بتائے جائیں، تاکہ کل کو دو خاندانوں میں دو طرفوں میں جھگڑا فساد اور فتنہ نہ ہو، تاکہ ابھی سے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے۔ اس مقام پہ غیبت جائے گا۔ بچے کی غیبت استاد کرے، پڑوسی دوست احباب کے اس کی اصلاح کرے، یہ غلطی کر رہا ہے باہر مثلا کھیل کود رہا ہے، کسی کی چیز توڑ دی، جو بھی ہے، تو اب یہ غیبت بھی جائز ہے۔ فاسق معلن بالفسق کی غیبت جائز ہے۔ اہل بدعت کی غیبت کا بھی واجب ہے، جو بدعتیں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بدعتوں سے دور ہو جائیں، ان کی غیبت کا بھی واجب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بعض مقامات پہ جو ہے وہ غیبت جائز ہے، اس کے علاوہ غیبت ہے۔ مومن کی غیبت حرام ہے، غیر مومن کی حرام نہیں ہے، لیکن آج انسان کو عادت نہ پڑ جائے، کوشش کرے وہ غیر مومن کی بھی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت بعض اوقات لوگ یعنی پہلے تشخیص نہیں کرتے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ کل بھی میں نے شاید بات کی تھی، موضوع کی تشخیص کر واقعی اس میں یہ عیب ہے بھی، ایسے افواہیں چلی ہوئی، تو لہذا غیبت کرنی بھی ہے اس حوالے سے۔ ہاں، ایسے لوگ جو پہلے جانتے چھپی ہوئی بات ہو تب غیبت ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتہ ہے پھر وہ غیبت نہیں، اور مومن ہو تو یہ چاند ایک شرائط ہے غیبت کی۔ جب متحقق ہوتی ہے تو غیبت کی بجائے اس مومن کی اصلاح کی جائے کہ آپ میں یہ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ عیب وغیرہ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا، کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره ولم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرہ۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ 606 پہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، مسلمان اسی معنی میں کہ جو مومن ہے، تو اور وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے، اور نصرت سے مراد وہی ہے اس کی مثلا وہ یہی کام از کم قید ممکن ہے، اشتباہ ہوا، ایسا نہ ہو، احتمال دے کوئی، تو یہ دفاع ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے۔ تو اور اس کا دفاع نہ کرے تو خدا اس بندے کو دفاع نہ کرنے والے کو، نہ کہ غیبت کرنے والے کو جو دفاع کر سکتا ہے اور نہیں کیا مومن بھائی سے، خدا اس کو دنیا میں بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ، اور آخرت میں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی روایت میں رسول خدا سے ہے کفارۃ الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبتہ، البہار جلد 75 صفحہ 253 پہ، کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی اس کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے۔ مل کے ایک دفعہ ہم سب مومن بھائی کے لیے دل سے، صدق کے دل سے یہ توبہ کا بعید ہے، خدا کو دل میں حاضر جان کے خضوع خشوع کے ساتھ مل کے دل سے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایک دفعہ اپنے لیے، دوسرے ان مومن مومنات کے لیے جن کی غیبت کی، ان کے لیے بھی استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امام جماعت جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ صدق کے دل سے اسے کہنے چاہیے، اگر کوئی کوتاہی میں، غفلت میں اس سے کوئی غیبت، تکبر، جو کچھ بھی ہے، اس وقت دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تب وہ اس قابل ہے کہ نماز پڑھا سکے۔ ورنہ عدالت 24 گھنٹے، جیسے آج کل پاکستان اور عراق میں ہر جگہ بجلی آتی جاتی رہتی ہے، اسی طرح بندے کی عدالت بھی آتی جاتی ہے۔ ایران کی طرح نہیں جہاں ہر وقت بجلی رہتی ہے،
یہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ جیسے انڈیا میں بھی شاید اس طرح ہوتی ہوگی نہیں پتا، تو وہ جو ہے جیسے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ گرمی میں ہوتی ہے، بجلی آئی گئی، تو عدالت بھی مومن کی اسی طرح ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غیبت، تکبر، غفلت، ریا، حسد، کچھ ہو جاتا ہے 24 گھنٹے میں، تو پھر یہ چلی گئی عدالت، پھر آئے گی کیسے؟ جو ہی متوجہ ہوا فوراً استغفر اللہ، جب سوتے ہوئے یا نماز کے بعد کھڑے ہو دل سے اور مومن کری، پھر عدالت واپس آ جائے گی۔ یہ آنے جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں مال دنیا کا کیا ہے؟ آنے جانے والی چیز ہے، یہ عدالت بھی کیا ہے؟ کچھ لوگ اگر کسی کے بارے میں کسی کو کوئی غلطی اس سے ہو بھی گئی تو پھر وہ ساری زندگی وہ کانٹا لگا دیتا ہے کہ اب تو یہ ساری زندگی عادل رہا ہی نہیں، تو اگر کسی کو عادل مان لیا تو پھر ساری زندگی بھائی اب یہ تو ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ غیر معصوم جو ہے وہ اس کی عدالت کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ طلاق میں 2 عادل گواہ چاہیے اور بہت سارے موارد ہیں، اس مقام پہ بھی دل سے جس جو گواہ بن رہے ہیں استغفار پڑھیں تو عدالت لوٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسامع للغیبہ کالمغتاب، غرر الحکم میں روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو غیبت سنتا ہے اس کا گناہ بھی ایسے ہے جیسے غیبت کرنے والے کا گناہ ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی ذات پہ درود پڑھے بار محمد سرات لیس لہم حرمہ، 3 کا کوئی احترام نہیں، جن کا روزہ نہیں، جن کو روزہ۔ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں، 5ویں امام کا فرمان ہے، حوالہ بھی کتاب کا آگے دے رہا ہوں، سلاس لیس لہم حرمہ، 3 کا کوئی، جو سمجھتے ہیں کوئی احترام نہیں وہ تو بولے 3 کا کوئی، وہ کون ہے 3؟ آگے امام بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں صاحب ہوا مبتدی، بدعتی بندے کا کوئی احترام نہیں، بدعتی بندے کا، بدعتیں پھیلانے والا، ٹھیک ہے، غدیر کو سقیفہ بنانے والا، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حی علی خیر العمل کو ہٹا کے الصلاۃ، بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ماہ رمضان میں تھکوانے والا بدعت ہے یا جو لوگ سمجھتے ہیں بدعت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بدعت ہے، یہ تراویح بدعت ہے، تو بدعتی بندے کا کوئی احترام نہیں ہے۔ مختار کا یوم شہادت گزرا ہے، عمر ابن سعد پہ اور جتنے اہل بیت کے دشمن سب پہ لعنت بے شمار ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد امام فرماتے ہیں دوسرا بندہ کون؟ بل امام الجائر، اس کو کوئی احترام نہیں، یعنی ظالم حکمران، ظالم جھوٹا، جھوٹی امامت کا دعویٰ کرنے والا، اس کا بھی کوئی احترام نہیں، اس کی غیبت ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ والفاسق المعلن بالفسق، وہ فاسق جو اعلان فسق کرتا ہے، ٹھیک ہے، شراب پیتا ہے یزید کی طرح، بندر نچاتا ہے، ٹھیک ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی کوئی غیبت یعنی حرام نہیں، جائز ہے۔ بہار 75 نمبر جلد صفحہ 253۔ اگلا فرمان ہے امام صادق علیہ السلام ان کی ذات پہ درود پڑھیں گا۔ آخری جملہ اور اگلے مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ اصل الغیبہ تتنبأ بعشر اسباب، غیبت شروع کہاں سے ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، اساس کیا ہے، ریزن کیا ہے، امام بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے غیبت کی۔ فرماتے ہیں شفاء و غیظ، دل میں غصہ ہے دوسرے مومن کے بارے میں، غیظ ہے، اس کو جو ہے نا تسلی دینے کے لیے بندہ غیبت کرتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے غصہ ہے میں اس کی غیبت کروں، ایک یہ وجہ ہے۔ ومساعدت قوم، بعض لوگوں کی نصرت کرنا چاہتا ہے، اس کی پارٹی کا بندہ نہیں، دوسری کی پارٹی کا ہے، اس کے گروپ کا نہیں، اس کے مدرسے کا نہیں، اس کے علاقے کا نہیں، جو بھی عناوین ہے، تو اپنے علاقے، اپنے مدرسے، جو بھی اس کو اپنی دوستی نبھانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ سبب دوسرا ہے غیبت کا۔ تیسرا فرمایا تہمت، یعنی تہمت لگانے کے لیے غیبت کرتا ہے، تصدیق و خبر بلا کشفی، اس وجہ سے غیبت کرتا ہے کہ ہر خبر کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس کی کوئی تحقیق، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن بھی کہہ رہے ہیں، امام بھی کہہ رہے ہیں
کہ کس وجہ سے غیبت کر لیتا ہے کہ جو خبر اس تک پہنچی اس کی تصدیق ہی نہیں کی، بس جو سنا وہ کر دیا، کہہ دیا. بس سوء ظن کی وجہ سے غیبت کرتا ہے، حسد کی وجہ سے غیبت کرتا ہے، بس سخریہ دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے غیبت کرتا ہے، تعجب اور اپنے آپ سے متعجب ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اس وجہ سے دوسروں کو غیبت کر رہا ہے. تبرم و تزین، یعنی اپنے آپ کو زینت دینے کے لیے کہ میں اچھا ہوں دوسرا برا، اس وجہ سے غیبت کرتا ہے. یہ سارے تو امام نے فرمایا ان تمام مسائل کا حل کیا ہے. فرمایا فَإِذَا أَرَدْتَ السَّلَامَ، غیبت سے بچنا چاہتے ہو فَاذْكُرِ الْخَالِقَ، خالق کو یاد کرو. لر مخلوق کو نہ دیکھو، ان میں یہ عیب ہے، خالق کی عظمت کو دیکھو. فَيَسِيرْ لَكَ مَكَانُ الْغِيبَةِ عِبْرَةً، کہ غیبت کی جگہ آپ کو عبرت آئے گی کہ خالق دیکھے اپنی مخلوق کے سارے عیوب کے باوجود پھر بھی رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، بخش دیتا ہے، رزق دے رہا ہے، روکتا نہیں ہے، خدا پھر کرم کر رہا ہے. تو خدا کی جب عظمت دیکھو گے تو آپ بھی چاہو گے کہ میں خدا کی مرضی کے مطابق بندوں کے عیوب کی طرف نگاہ نہ کروں. وَمَكَانُ الْإِثْمِ ثَوَابًا، جب یہ دیکھے گا کہ غیبت کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اس کی جگہ مجھے جو ہے حق کے مطابق چلنا ہوگا. بعض روایات میں ہے کہ غیبت جو دوسروں کے عیوب پہ ہمیشہ نگاہ رکھتا ہے، خامیاں یعنی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا، وہ اس مکھی کی طرح ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے یا گندے زخموں پہ بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ خوشبو پھولوں کے اچھی چیزوں پہ بیٹھتی ہے، یعنی دوسروں کی اچھائیاں سامنے رکھے. اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے دوسروں کی اچھائیاں سامنے رکھے اور اپنی برائیاں اور خرابیاں اور جو ہے خامیاں ان کو نگاہ میں رکھے. یہ بندہ پھر روحانی کمال کی طرف جائے گا. ہاں اجتماعی جو خرابیاں معاشرے میں ہیں ان کو نام لیے بغیر کہ سود کا مسئلہ ہے، فحاشی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے عیوب ہے، لیکن ان کو بیان اس لیے کیا جائے کہ ایک تو چھپے ہوئے نہیں، دوسرا معاشرے کی اصلاح کے لیے. یہ بھی اور بات ہے. خدا ہم سب کو غیبت سننے اور غیبت کرنے سے ہمیشہ بچائے. ایک درود پڑھے بار محمد ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہی تفسیر موضوعی، اور اس میں ہماری بات چل رہی تھی توحید پھر عبادت میں، اور اس میں جو اعتراضات کیے گئے بعض فرقوں کی طرف سے، شرک کے فتوے لگائے گئے. وہاں پہ ایک بات آئی تھی غلو کی، اور وہ تھی تفویض کہ خدا کو یعنی غیر قادر سمجھنا اور مخلوق کو تمام قدرت مستقل طور پہ دے دینا، یہ ہے شرک، غلو. اور تفویض بھی اسی میں آتا ہے. اس حوالے سے علامہ مجلسی نے جو اقسام غلو ہے وہ بھی بیان کیا، اور اس پہ اب چونکہ پھر ہم اس موضوع میں زیادہ نکل جائیں گے، ورنہ اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی غلو کے موضوع پہ اور تکثیر کے موضوع پہ بھی، اور اس موضوع پہ باقاعدہ تفصیلی بات ادلہ موجود ہیں کہ کون کون سی قسم کی آیت اور روایت کی روشنی میں کیسے تصدیق ہوتی ہے. لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب بہار نے اس کو اجمالی طور پہ ان اقسام کو ذکر کر دیے. تفصیلی اگر کسی نے مراجعہ کرنا ہے تو وہ تحقیق کرے اس کی ادلہ کیا ہے کہ یہ اقسام غلو. ان میں سے یہ جو ہے بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ نے جو بات کی ہے ضرور پڑھیں بار محمد وعلیہ. علامہ مجلسی کہتے ہیں اعلم ان الغلو فی النبی والائمہ علیہ السلام انما یکون بالقول بألوہیتہم. پہلی قسم غلو کی کہ نبی ائمہ علیہ السلام آپ اضافہ کر لیں، یعنی فقط آخری نبی نے کسی نبی کے بارے میں یا کسی ولی اللہ کے بارے میں کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ معبود ہے، الہ ہے، یہ غلو کی پہلی قسم ہے. اور بکونہم شرکاء للہ فی العبودیہ، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ معبود ہے اسی طرح یہ بھی معبود ہیں کوئی ان میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلو ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی. اور فی الخلق والرزق، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ خالق اور رازق ہے اسی طرح یہ بھی اسی معنی میں خالق اور رازق ہیں اور خدا کے شریک ہیں، یہ بھی غلو، تیسری قسم ہو گئی. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَّ فِيهِمْ، چوتھی قسم جو غلو کی ہے یہ عقیدہ رکھنا جو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کیا کر گیا ہے،
کسی ذات میں کیا کر کے حلول کر کے اس کے اندر چلا گیا، تو یہ جو ہے یہ بھی غلو ہے چوتھی قسم پہلے علامہ مجلسی بیان کر رہے ہیں۔ اور اتحاد بہم پانچویں قسم کہ خدا ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، متحد ہو گیا ہے، یہ بھی ایک غلو کی قسم ہے، یہ پانچویں قسم بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی جو خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کی شرح لکھی اور کچھ خطبہ بھی بیان کر دیتے ہیں، لنا مع اللہ حالات، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ حالات ہیں، اب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس حدیث قدسی اس طرح کی جو شبہ والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، نانو ہوا آخر میں کہا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی تو بات اس طرح کی باتیں عوام میں لائی گئی، یہ بڑی دقیق بات ہے۔ اور پھر اگر کسی نے تحقیق کرنی تو اور خمینی کے اس شرح کو دیکھ لے اس حدیث کی روشنی میں جو ہے، لیکن مشکل یہ ہے خطبہ بعض اوقات ایک بات روایت ہم کو ملی بغیر تحلیل کے، بغیر شبہات کے دور کیے، بغیر فرق بیان کیے، اللہ اور معبود اور مخلوق میں فرق کیے بغیر وہ بیان کر دیتے ہیں، لوگ شبہ پڑ جاتے ہیں اور جو دشمن تشیع ہے وہ اس کو لے کے تشیع کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو اس حدیث سے بھی لنا مع اللہ حالات والی حدیث سے بھی اتحاد کا شبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ غلو ہو جائے گا۔ لیکن جو شرع علماء نے کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے اس کی کیا تفصیل ہے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس شبے کو دور کیا جا سکے۔ صلو علی محمد وعلی چھٹی قسم غلو کی علامہ بھائی سے دیکھتے ہیں بالقول بانہم کانوا انبیاء، یہ کہنا کہ ائمہ علیہ السلام انبیاء تھے، یہ بھی غلو ہے۔ ساتویں قسم القول بان معرفتہم تغنی عن جمیع طاعات، یہ اس میں روایات ہے باقاعدہ، میں تو فقط خلاصہ علامہ مجلسی کا بیان کر۔ یہ کوئی بندہ کہے کہ اہل بیت کی معرفت کافی، عمل کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلو ہے، اس میں باقاعدہ روایت ہے، ٹھیک ہے، معرفت کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ کچھ بیوقوف لوگوں میں موجود ہے یہ بات ہے۔ ولا تکلیف معہا بترک المعاصی، وہ کہتے ہیں معرفت کافی ہے اہل بیت، اس کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا اس کی ہمیں تکلیف نہیں دے گی، بلکہ ایک فرقہ شاید موجود ہے، تحقیق کرے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے، برکہ ایک افواہ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو ظلم و جور اور گناہوں سے بھر دو تاکہ امام کا کیا ہو جائے؟ ظہور، کیونکہ روایت ہو کر ہی نا کہ امام جو ہے یملا الارض قسطا وعدلا کما بولے ظلما، تو وہ کہتے ہیں ہم بھرے تاکہ امام کر رہے، لیکن یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس عقیدے کا اگر کوئی خدا نخواستہ رکھتا ہے تو اس سے توبہ کرے۔ اور اس کے بعد اگلی قسم جو غلو کی ہے وہ یہ ہے بالقول بکل منہا، علامہ مجلسی کہتے ہیں یہ ساری باتیں کوئی بھی اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے الہاد و کفر و خروج عن الدین، دین سے وہ بندہ خارج ہے، کما دلت علیہ الادلہ العقلیہ والآیات والاخبار الصالحہ وغیرہ۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ مجلسی آگے کچھ اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولیکن افرط بعض المتکلمین والمحدثین لقصورہم عن معرفت العلم، بعض علم کلام کے ماہر متکلمین اور محدثین نے افراد کی ہے۔ کیوں افراد کی ہے؟ کیونکہ وہ ائمہ کی کما حق و معرفت سے قاصر تھے، یہ محدثین اور متکلمین، اور افراد کیا کیے؟ وَأَجْزِهِمْ عَنْ إِدْرَاكَ غَرَائِبَ أَحْوَالِهِمْ، یہ محدثین متکلمین جو تھے اہل بیت کے غریب احوال، غرائب یعنی ایک قسم کے تعجب میں ڈالنے والے احوال سے جو ہے اس کو ادراک کرنے سے عاجز تھے، وعجائب شؤون ان کے عجائب کو درک کرنے سے عاجز تھے۔ فَقَدَهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الرُّوَاةِ السُّقَاط، یہ جملہ بہت مفید ہے اہل علم کے لیے، اہل حوزہ کے لیے، یہ علامہ مجلسی کی تحقیق اور اس پہ اور بہت سارے علماء کی تحقیق موجود ہے کہ بہت سارے راویوں پہ جو محدثین اور متکلمین نے اشکالات کی ہیں اور ان کو غالی کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود متکلمین اور محدثین ائمہ کے وہ غرائب اور وہ کمالات، وہ معاجز کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں جو بہار لکھنے والے سب سے بڑا موسوعہ علم یعنی روایت کے اعتبار سے سب سے بڑا موسوعہ کس نے لکھا ہے؟
جن کو پتا ہے وہ تو بول لیں، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ ایک خطیب کو بلایا گیا، وہ نجف سے گیا، پتہ نہیں کہاں سے، تو خطابت نہیں جانتا تھا، لوگوں نے بٹھایا آپ آئے اور جسے بسم اللہ سنائیں، تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے مولانا حسین کے قضیے کے بارے میں یا نہیں؟ ان صاحب نے کہا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر میرا کیا کام ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ سر پکڑ کے لائے ہمارے پاس بندہ نہیں، محرم کا مہینہ، کچھ تو بتائیں۔ انہوں نے اتفاق کیا میں ہم کہیں گے کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، آدھوں نے کہا تو کچھ جانتے ہیں، ایسا نہیں۔ وہ پھر لے کے آئے، اس نے کہا جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں، نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کم از کم یہ بہار اور انوار سے بڑا ہو، یعنی علامہ مجلسی سے زیادہ روایات کا خبیر نہ گزرا ہے نہ ہے آج تک، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ یہ ساری تحقیق دے رہے ہیں اور ان کی تحقیق پہ کوئی شبہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے جو اتنے کمالات ہیں ان کو درک نہیں محدثین کچھ کر سکے اور متکلمین، اس لیے انہوں نے بعض راوی جو شکر راوی ہیں ان پہ جناب انہوں نے اتہام اور لگا دیا، اور کیا کہا دیکھیں یہ جہاں پہ وہ ان کی بات ہے، جی یہ بات، اور فرماتے ہیں لِنَقْلِهِمْ بَعْضَ غَرَائِبِ الْمُعْجِزَاتِ، یعنی ان بیچارے راویوں نے بات بڑے ہیں جی، وہ غریب معجزے چونکہ اہل بیت کا ذکر کیا تو فوراً ان پہ اتہام انہوں نے محدثین نے لگایا کہ یہ تو غالی ہے۔ اچھا جی آگے پھر کیا ہے، کہتے ہیں حتیٰ قال بعضهم من الغلو نفی الصحابہ عنہ، بعض محدثین جیسے شیخ صدوق کی بات ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کو کوئی صحابہ کی نفی کرتا تو یہ بھی غالی ہے، یعنی یہاں تک کہہ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب القول بانہم یعلمون ما کان وما یکون، اور کچھ محدثین نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علم ائمہ کے پاس ما کان سابقہ کا علم بھی ہے آئندہ کا علم بھی ہے تو وہ بھی غالی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان علماء محدثین متکلمین کو ادراک اور قصور اور عجز ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور حالانکہ صاحب کافی نے وہ پورا چیپٹر ایک جو ائمہ کی علم کے بارے میں اور اوپر ٹائٹل ہی یہی دیا ہے کہ علم امام کے بارے میں عنده علم ما کان وما یکون ولا یخفی علیہ شیء، کہ امام کے پاس سابقہ علم بھی ہے آئندہ کا بھی کوئی شے مخفی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ مستقل ہے علم۔ شرک تب ہوگا جب مستقل مانا جائے۔ تو یہ علامہ مجلسی نے بات کی اس مقام پہ، درود پڑھے بار محمد وآلہ۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام کروں گا، اور علامہ مجلسی کی بات فلا بد للمؤمن المتدین، اور کہ یہ بہت مہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے بر صغیر کا خصوصی مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا تشیع کا عراق ہر جگہ۔ فلا بد للمؤمن المتدین ان لا یبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم و معجزاتهم، مومن متدین جلدی نہ کرے جو ان کے فضائل و مناقب آئے فوراً ان کو رد کرے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہ کرے مومن متدین۔ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں الا اذا ثبت خلافه بضرورت دین، کہ جو معجزہ جو فضیلت اہل بیت کے ذکر ہو رہی وہ ضروریات دین کے مخالف ہو تو پھر انکار کر دے، اور بقواطع براہین، جو قطعی براہین اس بات کے خلاف جانے پھر اس کا انکار کر سکتا ہے، اور بالآیات المحکمہ، یا محکم آیات اس بات کی نفی کر رہی ہیں پھر اس کا انکار کر دے، اور باخبار متواترہ یا متواتر روایات اس فضیلت اہل بیت کی نفی کر رہی پھر انکار کرے، ورنہ مومن متدین فضائل و مناقب کو رد نہ کرے، متدین مومن۔ اور یہاں معاشرے میں بالعکس ہو رہا ہے، حتی وضاحت میں، یعنی جو فضیلت آئی فوراً انکار کر دیا، ٹھیک ہے، بے شک قرآن سے اس کے شواہد مل رہے ہیں، دوسری روایات سے مل رہے ہیں، اس کو تدین سمجھتے ہیں، اور جو بیان کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ غالی ہے۔ یہ مصیبت اس دور میں یہ پرانی مصیبت ہے، غالی و تقصیر والی کو نہیں ہے، لیکن اس دور میں بہت شدت اختیار کر گئی، خصوصاً اخباری علماء بھی محترم، اصولی بھی محترم ہے، لیکن اصولی جو منہج آ رہا ہے، اخباری تقریباً ختم ہو چکا ہے منہج، تو وہ اصولی منہج میں ایک مشکل یہ ہے کہ روایات سے دوری ہے، قرآن اور اہل بیت سے جس طرح پورا سال منہج میں ہونا چاہیے نہ منہج میں ہے، حتیٰ ماہ رمضان میں بھی کوئی خاص برنامہ جوزے میں نہیں ہوتا کہ قرآن کو سمجھیں، اہل بیت کے فرامین کو سمجھیں، تو روایات اور تفاسیر سے دوری کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہمارا معاشرہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا ہمیں توفیقات میں اضافہ کرے۔ بس آخری بات
یہاں پہ جو یہ نقطہ آخری علامہ مجلسی کا ہے وہ یہ ہے وَإِنَّمَا، یہاں پہ کہتے ہیں فَإِذَا مَا وَرَدَ عَنْ رُبَاتِ السُّقَاتِ وَفِي تَضَائِف مُصَنَّفَاتِ أَخْبَارًا مَرَاتِبَ وَفَضَائِل وَمَعَاجِزْ وَعَظْمَتِ شَأْنِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ الْمُتَدَيِّنِ أَن يَرُدَّ ذَلِكَ أَوْ يَنْفِيهِ حَتَّى وَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ فِي عَقْلِهِ، اگرچہ اس کی عقل کو سمجھ نہیں آ رہی نفی نہ کرے۔ اس میں بھی روایات ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا انکار نہ کرو، خاموش ہو جاؤ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس حوالے سے۔ اور یہاں پہ اس مقام پہ جو ہے اور بھی کچھ بات ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے بڑھائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔